سی 1 گھنٹہ پورا چنگا پونیا تو بابا کہندا بس اتنی محبت ہے پھڑ کہاڑی رکھ میری گردن سے نہ بولے تو میں تقریر چھڑ دینی جی اتنے پھڑ کلہاڑی رکھ میری تہن سے اور مینوں کہے کہ میں آمنہ دے لال کی توہین کراں میرے جسم کا قیمہ کر دے ہر بوٹی جو اس کے مصطفیٰ کی آواز بھی آئے گی خوشبو یہی وجہ ہے اے مولوی لڑدے کوئی کہندا ہاتھ ایتھے بنو کوئی کہندا تھوڑا جہا تھلے لے آؤ ایک تبر نواں اٹھیا کہندا اینج بنو یا خدایا کسی آکھے جی سنت کے مطابق ادھر لے آؤ ایک تبر اٹھے ہو سکے بنو ہی نہیں اٹین سن کوئی چونڈی چھڑاؤ ایک میں نے کہنا کہ عثمانی صاحب کی کریے مولوی نے تجیر نہیں دیں کو کہندا ایتھے بنو کو کہندا ایتھے بنو کو کہندا چھڑ دیو میں کہ اگلا پاسا ملیا گیا تو پیچھے مان لے گا نماز نہ پڑھن دے بہانے دیکھو مولویاں دا اختلاف ہے تو کہنا اچھی آمین کہو کو کہنا ہولی آمین کہو کو کہنا کلاں دا ختم پڑھو کو کہنا نہ پڑھو یعنی یہ اختلاف ہیں تے رہنے ہی ہیں یہ ختم نہیں ہونے لیکن یہ سارے مولوی جنہیں لڑتے ہیں نا کہ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے ہر 5 منٹ بعد تھوڑے کھانے کی گل کرتا پھر خطرہ پیدا ہو جاتا کیونکہ صوفیاں نے گیا تو پانی نہیں منگتا کوئی گل ہے دس دو میرے لگ نہیں اچھا پھر خیر ہے پریشان نہ ہو جتنا مجمع آ گیا اللہ برکت دے جنہوں لب گیا لب گیا جنہوں نہ لگے نہ لگے یہ کوئی چاول کھان آئے میں کیوں بھائی تھی چاول کھان آئے ہو نبی کی شان سنن آئے ہو ایماندار نہ دسو جی تھی چاول کھاون واسطے آئے ہو تو کبھی چاولاں والے نے بیان سنائے مولوی لڑتے نے لڑن گے لیکن جدو میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آتا ہے یہ سارے کٹھے ہو جاندے نے سندھ ایک بابا گزرے وہ نام سی حاجی مانک رحمت اللہ علیہ قادیانی بہت بڑا ایک امیر زمین آدمی سی زمیندار اس کا دوست سی حاجی مانک بڑا امیر آدمی سی ایک دن قادیانی نے حضور دے بارے کوئی توہین آمیز لفظ آکھے اس کی گھر والے کسی نے دے دیتا بھی حاجی صاحب نے اج ایک گل سنی ہے مرزائی نو آخیا کچھ بھی سب دوست سمجھ کے چھڑ دیتا سو گھر گیا بوا کھڑکایا اگو حاجن صاحب کہندی ہے نہیں کھولنا بوا ایتھے کھڑے ہو کے طلاق دے وہ کہندا گل کی بنی ہے کہندا جی اس ظالم نے میرے نبی دی توہین کیتی ہے زہرا دے باپ دی توہین سن کے تو آ گئے یہو جہ بندے نال میرا گزارا نہیں ہو سکدا وہ کہنے لگا ذرا دروازہ تے کھول دروازہ کھولیا اندر گیا کلاڑی چکی وہ اپنے کھیت سیر کر رہا سی گیا تو کہندا سیدھا ہو جا لانتیا پہلے وہ سر جا کے کہاڑی ماری کہ یہ دماغ میرے نبی کے خلاف سوچتا پھر وہ سینے تے کلاڑی ماری کہ دل وچ سینے وچ میرے محمد دی نفرت پھر وہ ہاتھ کٹے کہ یہ ہاتھ میرے نبی کے خلاف اشارہ کرتے پھر اس کے پیر کٹے کہ یہ نبی کے خلاف محفلاں وچ چل کے جاندے ٹکڑے کر کے اسی طرح خون آلود کلاڑی لیا کے تھانے پیش ہو گیا کی کر کے آیا کہندا جی خنزیر مارا ہے انہیں کہ ساڈا کوئی قانون نہیں اگر کوئی خنزیر نہ مار چھڑے تو اس کا کوئی قانون نہیں میں کہا ہے بندہ لیکن خنزیر تو بھی بدتر مارا ہے کیس چل گیا جب کیس چلے تو سارے وکیلاں کہا ابھی بس تو پھانسی لگے ہی لگے رات نو جیل دی کوٹڑی اندر حاجی مانک ستا ہے تے خواب جو حضور آ گئے یا اللہ جتنے جلسہ سنن آئے نے ربا میں دعا کرنا وا بستر تے اکھ لگے تے خواب تو حضور دا دیدار ہو جائے
اس تو بڑی میرے کو ہور دعا کوئی نہیں ہے جنوں خواب وچ آقا دا دیدار ہو گیا اللہ دی قسم او دا بیڑا پار ہو گیا جنوں خواب وچ آقا دا دیدار ہو گیا او مردی باقی محمد دا کلمہ پڑھے گا اور او دا خاتمہ ایمان سے ہو جائے گا کیونکہ کسی کافر نو خواب حضور وچ نہیں ملدے کسی گستاخ نو خواب وچ حضور نہیں ملدے کسی زندیق نو تے کسی بے ادب نو خواب وچ حضور نہیں ملدے حضور او نہیں ملدے نے جدے دل دیاں تاراں مدینے نال جڑیاں ہوندیاں نے ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پڑھیے وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے حاجی صاحب ستے نے تے خواب وچ آقا دا دیدار ہویا حاجی مانک پریشان کیوں ہے آقا وکیل جواب دے گئے نے میں خبراں بھی نہ جس دا کوئی وکیل نہ ہوئے او دا محمد وکیل ہوندا ہے جس دا کوئی وکیل نہ ہوئے اس دا میں محمد وکیل ہونا وا ایتھے بھی میں وکیل ہاں آخرت وچ بھی میں ہی وکیل ہاں میں اللہ دی عدالت وچ تہاڈا مقدمہ لڑاں گا گھبراویں نہ کل عدالت لگ لین دے کل پیشی ہوئی عدالت آخری فیصلے والا دن جج صاحب نے جب دلائل سنے تو کہندا جی میں حاجی مانک نو اس واسطے بری کر رہا کہ جس ویلے نے قتل کیتا سی جدا دماغی توازن ٹھیک نہیں سی اس واسطے ایک ہی ہویا بری ہو گیا ہے حاجی صاحب کہنے لگے نہیں جج صاحب تو مغالطہ لگ گیا اس دن سے میرا دماغ ٹھیک آ اگے ہمیشہ میرا دماغ غلط رہا ہے اسی دن تو میرا دماغ ٹھکانے آیا ہے لیکن وہ کہنے لگا جی میرا فیصلہ یہ ہوئے کہ اس ویلے تو دماغی طور پہ ٹھیک ہے کہنے لگا ہاں میں نشے کی حالت تھا کہندا جی کی مسئلہ کہندا جی مینوں عشق نبی دا نشہ چڑھے ہویا کیونکہ جو دم غافل بولو یار کچھ نہیں ہوتا میں تے تھوک کی دکان کھولی ہے پرچون والے ہو جو دم غافل تے سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا سخن تے گئیاں کھل اکھیاں اسی دل اللہ ول لایا
ہنسی ایسا اس کی کمایا مطلب نو پایا ایک باری پھر آخو میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا آقا نامدار نے اونٹ دی گردن تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا تینوں اللہ نے مخلوق واسطے پیدا کیتا ہے تو مخلوق نو تنگ کیوں کرنا ہے او کہن لگا سونیا کم زیادہ لیندے نے چارہ تھوڑا پاندے نے اس واسطے سونیا میں تنگ کیتا ہے اتنا کم لین اتنا کھلایا بھی تے کرن تیرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے یارا تے سجنا تے بیلیا تے میرے صحابی اے میرے عاشق صادق اونٹ تیری شکایت کیا کردا ہے میرا نبی تے جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے میرے محبوب نو اللہ نے بڑے بڑے کمال عطا فرما دیتے نے اور میرے نبی نو اللہ نے جڑے سنگی تے یار عطا کیتے سن آقا نماز پڑھا دینے فجر دی ایک صحابی رسول میرے نبی دے پچھوں نماز پڑھ کے بغیر دعا تے بغیر نصیحت سنے جلدی اٹھ کے چلا جاندا ہے 2-3 دن گزرے نے ایک دن میرے محبوب نے سلام پھیریا او جان لگا تے اشارہ کیتا بیٹھ گیا حضور فرما دینے کیڑی مجبوری تینوں سارے بیٹھے ہوندے نے تو جلدی جلدی مسیتوں باہر نکل جانا ہے رو کے کہن لگا یا رسول اللہ تسی گل انج بھی پوچھ لئیے دساں تاں وی گزارا نہیں ہوندا تواڈے کولوں لکاواں تے تاں وی گزارا نہیں حضور فرماندے نے گل کی ہے کہن لگا یا رسول اللہ اے جڑی میں چادر اپنے جسم تے لپیٹ کے بیٹھا وا اے ساڈے گھر دا سارا اثاثہ تے سرمایہ اکو ہی چادر ہے میں لپیٹ کے نماز پڑھنا ہوندا وا تے میری اہلیہ محترمہ کونے وچ بیٹھ کے انتظار کر دیے میں جلدی جلدی اونوں چادر دینا او جا کے نماز ادا کر دیے حضور دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے آقا رو کے فرماندے نے اے سجنا دس دینا تیری کوئی سی مدد ہی کر دیں گے کہ کہندا سونیا جس رات میں جس حال وچ رکھیا ہے زبان پہ اودا شکوا کرن نو دل نہیں کردا کیونکہ جس حال میں تو رکھے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے جس حال میں رب رکھے وہ حال گوارا ہے آقا پوچھ رہے نے اتنی دیر میں ایک بندہ اونٹاں دی نکیل پکڑی ہوئی ہے سازو سامان دے نال لدے ہوئے نے آقا میں ہدیہ لے کے آیا قبول فرما لو حضور فرمان نے چل سجنا تیرا بنے نقد مدد کر دیتی ہے اے دیکھ اللہ بنو مدد آ گئی ہے سارے اونٹ بھی لے جاتے غلہ بھی لے جا اونٹاں کی رسی پکڑی ہے جا کے دروازہ کھٹکایا صحابی رسول نے اندروں بیوی دیکھیا کہ میرا اونٹ میرا خامن سے اونٹ پکڑ کے لے آیا ہے اندروں کھڑے ہو کے کہندی ہے کہ تو نبی دے سامنے میرے رب دا شکوا تے نہیں کیتا اللہ میری ماں میری بہن
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਸੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। تو اس لجپال کی شکایت کیتی ہے تے کیتی کیوں ہے؟ صحابی رسول سوچن لگ پیا، مال رکھنا تے زال نہیں رہنی، جے زال رکھنا تے تاوی گزارا۔ واپس گیا، یا رسول اللہ مینوں بیوی چاہیے، مینوں مال نہیں چاہیے، کیونکہ یہو جی نیک بیوی شاید پھر نہ ملے۔ گل کی ہے؟ اچھا میری بیوی کہندی ہے رسول دے سامنے میرے رب دی شکایت کیوں کیتی ہے؟ آقا فرماندے نے مینوں اپنے گھر لے جا، میں محمد اپنی نبوت والی زبان نال اس عورت نو جنت دی بشارت دینا۔ انج دے لوگ بھی تے نبی نال محبت کرن والے گزرے نے۔ اے کون ہے؟ اینو علی کہندے نے، شیر جلی کہندے نے، حق دا ولی کہندے نے، اینو نبی دا ویر کہندے نے، صحابہ دا مشیر کہندے نے، صاحب شمشیر کہندے نے، لکھے قرآن دی تفسیر کہندے نے، اینو ساڈا پیر کہندے نے، شیر خدا کہندے نے، امام المتقین کہندے نے، اینو زہرا دا سرتاج کہندے نے، حسنین کریمین دا ابو کہندے نے، اینو ولایت دا شہنشاہ کہندے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں گھر آیا، پوچھیا فاطمہ بھوک لگی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے میرے سرتاج میں قربان جاواں، اج 3 دن ہو گئے نے ساڈے چولہے وچ اگ نہیں جلی، حسن و حسین دا بھوک دی وجہ تو چہرہ کملا چکیا۔ حضرت علی کہنے اچھا میں باہر جانا، کوئی بندوبست کر کے لے آنا۔ حضرت علی فرماندے میں ایک دوست کو 1 دینار ادھار منگیا، دینار اتار لے کے جا رہے ہیں، سامنے حضرت علی دا خود بیان ہے کہ میں تکیا، حضرت مقداد آ رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، رنگ سیاہ ہویا ہوا ہے، چہرے تے پریشانی دے آثار نے۔ حضرت علی کہنے میں کیا مقداد اس ٹائم تے کدھر پیا جانا ہے؟ حضرت مقداد کہنے علی نہ پوچھ، اپنی راہ لے، مینوں اپنی راہ جان دے۔ حضرت علی کہنے مودا بازو پکڑ لیا، جدوں تک دسے گا نہیں میں تینوں چھڈنا نہیں۔ حضرت مقداد دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے یار 10 دن ہو گئے نے میرے چولہے وچ اگ نہیں جلی، چھوٹے چھوٹے بچے روٹی دا مطالبہ کرتے نے تے کھجور دی گٹھڑی وی چوسن واسطے نہیں ملدی، میں روزی دے بندوبست واسطے جا رہا ہاں۔ حضرت علی تیری سخاوت تو قربان جاواں، او دینار جڑا اپنے بچیاں لئی ادھار لے کے آئے نے، او کہنے تو لے جا، ساڈا رب وارث ہے، تو لے جا، ساڈا اللہ ہی وارث ہے۔ حضرت مقداد کہندے نے میرے بچے کو تیرے بچیاں تو آلہ تے نہیں نا، او تیرے تے او بچے نے جنہاں تے میں درود نہ پڑھا، مقداد دی نماز نہیں ہوندی، میں تیرے کولوں کیویں دینار لے لواں؟ حضرت علی کہنے جے تو میرے کولوں دینار نہ لیا میں ناراض ہو جاواں گا۔ حضرت علی جدوں اے گل کیتی، حضرت مقداد نے مجبوراً وہ دینار لے لیا اور حضرت علی چل کے مسجد آ گئے۔ حضور پیچھے نماز پڑھی گے، حضور نے نماز تو بعد فرمایا علی میرے نیڑے ہو جا۔ حضرت علی نبی دے نیڑے ہوئے نے اور حضور فرمانے علی میں محمد نو بھوک لگی ہے، اگر تیرے گھر کوئی کھان پین دا سامان موجود ہے تو مینوں اپنے گھر لے چل۔ علی دا دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت علی کہندے نے میرے پیراں تو زمین نکل گئی، ہاں کراں تے تاں گزارا نہیں، نہ کراں تے تاں گزارا نہیں۔
آخرکار کرنے میں حوصلہ کیتا تاکہ سونیو چلو جو قسمت جو ہویا مل جائے گا. آقا چل پے. حضرت علی کہندے نے میں حضور دے پیچھے پیچھے جا رہا سا, آنسو بہا رہا سا اور اللہ نال کلام بھی کر رہا سا. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ, یجیب المضطر اذا دعاہ. اللہ تو وعدہ کیتا ہے قرآن دے اندر, کوئی پریشان تے مضطر بندہ تینوں سد مارے تو دیاں پریشانیاں دور کر دینا ہے. اللہ علی دی اس تو بڑی ہور کڑی پریشانی ہے کہ اج آمنہ دا لال میرے گھروں بغیر کھادے خالی واپس لوٹ آیا تے میرا تے کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ میری عزت رکھی, تینوں نبی دی عزت دا واسطہ ہے. آئے دروازہ کھولیا, دیکھیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ بطور جگر گوشائے رسول حسنین کریمین دی امی خاتون جنت مصلی سے بیٹھ کے نماز نفل پڑھ رہی. آج دی کو بی بی ہو گیا آکھیا آمن تے دے علی نے, آمن تے دے چودھری صاحب نے پوچھاں گی تیری چدراڑ کس کام دی ہے, ساڈے بچے بھوکے بیٹھے لیکن وہ گھرانہ ہی عجیب ہے. قسم ہے وہ گھرانہ ہی عجیب ہے. جب دیکھیا کہ حضور آ گئے نے, اما فاطمہ نے سلام پھیریا. حضور فرمانے بیٹی فاطمہ جی ابو جلدی دسترخوان لے آ, مینوں بھوک لگی ہے. اما فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے سوالیہ نظراں نال حضرت علی ول ویکھیا. اے کی کیتئی چولہے وچ 3 دناں تو اگ نہیں جلی, اج تو میرے ابو نوں بھی لے کے آ گیا. کچھ تے سوچیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے. اما فاطمہ اٹھیاں کہندیاں نے جس رب میرے گھر میرے ابو نو بھیجیا ہے وہ میری لاج بھی رکھے گا, وہ میری عزت بھی رکھے گا. اٹھیاں خالی دسترخوان بچھا کے کہندیاں نے ربا میں اتنا کر سکتی ساں. فرمایا میں ایویں گئی چلو برتن جا کے چیک کراں تے جس پرات وچ میں آٹا گندی سا اما فاطمہ فرماندیاں نے میں دیکھیا کھانے دیاں خوشبوئاں آ رہی نے اور بے مثال کھانا جڑی فاطمہ دی اکھ نے پہلے کدی نہیں ویکھیا, پرات بھری پئی. اما کہندیاں نے میں چکیا حضور دے دسترخوان تے رکھ دیتا. حضور فرما رہے ہیں واہ جی واہ بڑا سونا کھانا ہے, کیا خوشبو ہے ماشاءاللہ, واہ علی واہ. آج تے میں محمد کی بھوک ختم ہو گئی. ایک لقمہ چکیا تے حضور نے منہ مبارک نال لایا. حضرت علی حضرت فاطمہ نو کچھ دن اشارے نال اما فاطمہ کہندیاں ہوں تو میرے والے دیکھے نہیں تو کی تو بال لگ گئے. پوچھیا فاطمہ کتوں آئے نے, فرمایا اللہ بھیجے نے. ادو جبریل آ گیا. حضرت جبریل نے میرے نبی نو دینار والا سارا واقعہ سنا دیتا. حضور پاک نے دوسرا لقمہ رکھ دیتا. رکھ فرمان لگی علی چنگا تو آدمی ہے, تو مینوں دینار والی گل ہی نہیں سنائی, تو دینار والا واقعی نہیں سنایا. حضرت علی آخنا کہ یا رسول اللہ تانوں کس دسیا ہے؟ فرمایا جے نام تے دتے ہی اس اللہ نے مینوں دسیا ہے. تے فرمایا علی ہن اشارے نال نہ پوچھ, تو انج پوچھ جنہیں زکریا پوچھیا سی تے میری فاطمہ تو انج دس جنہیں مریم دسیا سی.
حضرت زکریا علیہ السلام آئے نے تھک نہیں گیا بھائی جی آج تو تسی بولنا ہی نہیں تھکنا کی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا زکریا علیہ السلام اندر آئے تھے بے موسم پھل پہ پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا بیٹی یہ کتوں آئے نے ما قالت هو من عند اللہ اے اللہ والو آئے نے میرے وال دیکھنا حضرت زکریا علیہ السلام اینج کر کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر دے چٹی داڑھی بڑھاپا چھایا ہوا ہے اینج کر کے آسمان وال دیکھ کے کہندے نے اچھا لگ گیا ہے پتا جے تو دیون تے آویں لگ گیا ہے پتا جے تو دیون تے آویں تاں بے موسمی بھی میں پہلے پتر منگدا منگدا چپ کر گیا تھا کیونکہ ہن موسم نہیں رہا پر تو موسماں دا محتاج نہیں رات ہو لین دے میں بھی گل کراں گا تیرے نال میں کہ جناب تسی ہونے اللہ کو منگ لو تو زکریا علیہ السلام کہندے نہیں اللہ نال گل کریے تے وہ میرا نہیں دیندا پر بندے بھی جین نہیں دیندے لوگ آخنا واہ جی واہ بابا بڈھڑا ویکھو اجے بھی پتر منگدا یہ جی کدی کدی کو 2-4 سالاں بعد کوئی بندہ مسیح تے آ وڑے تے بابے پتہ کہ کہندے کوئی بلے اوئے بلے اوئے واہ وہ اج تو بھی آ گیا اگوں کہندا ہے جی اج تے آ گیا یہ تہاڈا سلوک رہا تے انشاءاللہ میں مسیح وچ دوبارہ بجائے اس دے کہ تسی انہوں کو واہ واہ تو بھی آ گئے ہیں اے نہیں تسی کہو واہ ربا اے ہن آیا اے جاوے نا یا اللہ آ گیا تے پکا کر دیں حضرت زکریا علیہ السلام رات نو دعا منگدے سن قرآن کہندا اذ نادا ربہ الخفیہ اللہ کو منگ رہے سن پر ہولو ہولو ایسا سندا کون ہے بولو ایسا نہیں تس دور نال بولنا ہولی بھی کون سندا ہے دلاں دیاں جانن والا کون ہے الہ کون ہے بیٹے بیٹیاں دیون والا کون ہے اللہ فرمایا بیٹی تو انج دس جی میں مریم دسیا تے علی تو انج پوچھ جی میں زکریا پوچھیا کون محمد تینوں تے مینوں فکر آخرت ہی نہیں لوگاں دے حق کھائی جانے آئے اج میرا نبی منبر تے آئے بخار دی شدت وچ آئے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے آخری نماز میرے آقا نے مسجد ادا کیتی ہے نماز ادا کرن تو بعد سونا نبی جدا چہرہ بھی سونا زلفاں سونیاں اکھیاں سونیاں پلکاں سونیاں جبین سونی سینہ سونا مدینہ سونا خلوت سونی جلوت سونی کردار سونا وقار سونا ظاہر سونا باطن سونا میرا محمد سونا اج منبر تے آ کے بیٹھ گیا ہے لوگاں نو جمع کیتا ہے اے میرے یارو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے جے دنیا پہ رہنا چاہتا ہے تو دنیا پہ رہ جائے اگر میرے کول آنا چاہتا ہے تو آ جائے اور اس بندے نے اللہ پاک دی ملاقات کو پسند کر لے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیتا پوچھیا ابو بکر کیوں رونا ہے اکھے تانوں پتہ ہی نہیں یہی کوئی بندہ محمد ہے جنوں اللہ پوچھدا ہے اور اللہ نے کنوں پوچھنا ہے ہن آقا ساڈے کولوں جدا ہون والے نے آقا نے اشارہ دے دیتا ہے لے او یار حوالے رب دے
مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمر ساری لمبی رات جدائیاں والی تے ہو گئی سہ وریاں دی اے کون لیا دے خبر محمد تے سجنا دور گیا دی حضور پاک نے فرمایا گل سنو میں تواڈے وچ زندگی گزاری ہے آخر وعدہ گھاٹا بھی ہو جاندے میں کسی نو کوئی تکلیف دیتی ہوئے یا میرے کولو کسی نو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے میں محمد اعلان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کرنا آج میرے کولو بدلہ لے لو کل نہ کہنا سارے صحابہ دی اکھاں چوں آنسو آ رہے حضور جدا ہو رہے بھوک لگدی سی نبی دا چہرہ تکدے سن بھوک دور ہو جاندی پیاس لگدی سی نبی دا دیدار کردے سن پیاس دور ہو جاندی سی تھک کے آندے سن حضور دی محفل وچ تھکاوٹ دور ہو جاندی سی اج آقا جدا ہو رہے ہیں کوئی بدلہ لین والے تے لے لے ایک صحابی کھڑا ہویا حضرت عکاشہ کہندا سونیا فلاں جنگ دے موقع تے تسی صفاں سیدھیاں کر رہے سو مینوں تسی نیزے دی نوک ماری سی مینوں تکلیف ہوئی سی اج مینوں بدلا دیو صدیق اکبر رو کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے مینوں تلوار دے زخم کر لے میرے نبی تو بدلا نہ لے حضرت عمر کہندے نے یار تو میرے جسم تے جتنیاں ضرباں لانیاں نہیں لا لے میرے نبی کولو بدلا نہ لے حضرت عثمان رو کے کہندے نے اوے مینوں زندگی بھر اپنا غلام بنا لے پر میرے آقا کولو اج بدلا نہ لے کیونکہ میرے نبی نے پورے تو بڑی دنیا تے دکھ ویکھے نے کدی پیراں وچ کنڈے آئے نے کدی جسم تے پتھر آئے نے کدی گردن تے گندیاں اوجڑیاں آئیاں نے اے نا کچھ خدا دا خوف کر حضرت علی کہندے نے اے بدلے دے اندر میری گردن قلم کر دے لیکن میرے آقا نو تکلیف نہ دے حضرت عکاشہ کہندے نے نا میں بدلہ آقا کو لوئی لینا ہے جدوں زیادتی استنداز دے نال تسی نہیں کیتی تواڈے کول بدلہ کیویں لواں حضور فرماندے نے ابو بکر جذباتی نہ ہو عمر جذباتی نہ ہو عثمان جذباتی نہ ہو علی جذباتی نہ ہو میں محمد سخی بھی نہ میں محمد عادل بھی نہ میں کہنا عکاشہ میرے کول بدلا لے لے حضرت عکاشہ کہندے نے او نیزہ تہاڈی بیٹی فاطمہ دے گھر موجود ہے او منگاؤ ایک صحابی دوڑدا ہویا گیا ہے جا کے دروازہ کھٹکایا سیدہ فاطمہ رو کے کہندیاں نے اوے جاؤ عکاشے نو کہہ دیو میرا لخت جگر حسن رکھ لوے میرے ابے کولو بدلا نہ لوے میرا حسین لے لوے میرے ابے کولو بدلا نہ لوے لیکن کہندے نے نہیں حضور نے نیزہ منگوایا ہے نیزہ منگوایا گیا حضرت عکاشہ نے نیزہ پکڑ لیا ہے ہر اکھ اشک بار ہے پورے مسجد نبی دے اندر کوئی صحابی ایسا نہیں جدی اکھاں چوں ساون خاتون دی بارش نہ آ رہی ہوئے ایک تے حضور بڑی دیر بعد مسیح تے گئے نے دوجا حضور دا اشارہ بھی مل چکیا ہے کہ آقا ان قریب ساڈے کولوں جدا ہون لگے تے اس کیفیت تے بدلا لے رہے اس ویلے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں جدو حضرت عکاشہ کہنے سونیا جدو تسی مینوں نیزہ ماریا سی اس ویلے میرے جسم تے کرتا کوئی نہیں تیرا کرتا لا دیو شان والے نبی نے
آقا تیری عظمت نو سلام، تیری دیانت نو سلام، تیرے مکھڑے نو سلام، تیریاں زلفاں نو سلام، تیری نبوت نو سلام، تیری امامت نو سلام، تیری خطابت نو سلام، تیری ساری جماعت نو سلام، تیرے جلال کمال خیال نو سلام، تیری ساری آل نو سلام۔ آقا نے کرتا اتار دیتا، لے او سجنا لے لے بدلا محمد کولو۔ صحابی رسول نے نیزہ پکڑے، سب صحابہ ویکھ رہے ہیں، لیکن ہمت کون کرے، نبی روک چھوڑے، انہوں کچھ نہیں کہنا، جو کردہ کر لین دیو، ورنہ صحابہ دے ہوندے ہیں کو نبی نو کنڈا لا کے دکھاوے، نبی روکے کچھ نہیں کہنا، جذبات عروج دے، لیکن کوئی بھی اگے نہیں ہوندا، دل تے ہاتھ رکھ کے رکھ سوچنا۔ میرے نبی علیہ السلام دے ارد گرد حضرت عکاشہ نے چکر لانا شروع کیتا، تے جدو کنڈ دے پچھوں آیا نیزہ پیراں تھلے دتا تے پیراں نال لتاڑنا شروع کیتا، تے پچھوں آ کے میرے نبی نو جفی پا لئی، اپنا سینہ نبی دی کنڈ مبارک نال رگڑنا شروع کر دیتا، اور میرے نبی دی مہر ختم نبوت نو چومنا شروع کر دیتا۔ تے کہندا یا رسول اللہ میں کون ہونا تواڈے کولوں بدلہ لین والا، میری تے آل اولاد تن من تن سارا کچھ تیرے قدماں تو قربان ہے، میں سب کچھ تاں کیتا ہے، اللہ کولوں دعا کیتی سی ربا کوئی انج دا ٹائم آوے کہ میں تیرے نبی دے جسم نال اپنا سینہ لا لواں تے تیرے نبی دی ختم نبوت والی مہر تے اپنے لب لا کے چم لواں۔ انج نہ کراں تے تسی انج موقع دیندے نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت صحابہ نو بیان کر کے وصیتاں فرما کے عائشہ دے حجرے تشریف لے گئے، بخار دی کیفیت تیز ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹ گیا، سیدہ فاطمہ کھول بیٹھی ہیں، فرمایا دروازہ نہیں کھولنا، پتہ نہیں کوئی اعرابی آئے یا صحابی آئے، پوچھ دیں، لیکن میرے ابو آرام پہ کر دیں گے، یہ دروازہ کھٹکان والا کوئی صحابی نہیں، کوئی اعرابی نہیں، اے ملک الموت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نبی دا دروازہ کھٹکا رہے ہیں کہ میں فرشتہ ضرور ہوں پر اللہ حکم دیتا ہے میرے محمد دی پردے دار فاطمہ تے عائشہ بیٹھی ہے، بغیر اجازت تو بھی نبی دے ویڑے نہیں جا سکتا۔ روایات دے اندر آندا ہے جدوں میرے نبی دیاں بیویاں تے تیاں پل صراط تو گزرن گیاں، اللہ فرشتیاں نو کہے گا نظراں نیویاں کر لو دوریو میرے نبی دا گھرانہ گزردا پیا ہے۔ کسی فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی کی طرف دیکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکایا، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں نہیں کھولنا دروازہ، تیسری مرتبہ کھٹکایا، حضور نے اکھاں کھولیاں، بیٹی کی گل ہے؟ ابو جی پتہ نہیں کوئی اعرابی آیا ہے یا صحابی آیا ہے، بار بار بوا کھڑکاؤں رہے، حضور رو کے آکھن لگے تیے میرے سینے نال لگ جا، آخری ملاقات کر لے، اے کوئی اعرابی نہیں آیا، اے کوئی صحابی نہیں آیا، بیٹی داری تے دل دا ٹکڑا تے اعرابی نہیں، ایو یتیم جو کر دئی بالا اج کرن تانوں آیا، اور آباد کنندہ ہے اے قبراں تے شہر گھراں اجاڑے، موت پیالہ پلاوے سبنا تے اج مینوں پلاون آیا، بیٹی جلدی کر دروازہ کھول دے، اے موت دا فرشتہ آئے،
جڑا بچیاں کولوں ماواں جدا کر کے لے جاندا ہے اور ماواں کولوں معصوم بچے کھو کے لے جاندا ہے، جڑا نہ کسی بڑے دا خیال کر دئی نہ چھوٹے دا خیال کر دے۔ فاطمہ اے تیرے ابے محمد دا مقام تے مرتبہ ہے کہ جڑا بار بار اجازتاں بیا منگدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ دی گود وچ سر رکھیا ہویا ہے اور حضرت اسرائیل آ گئے نے سلام عرض کیتا کہ کہندے سونیا اج اللہ والوں ایک پیغام لے آیا، یہ رہنا چاہندے ہو تے رہ لو، تانوں اختیار ہے، جی اللہ نال ملاقات کرنا چاہتے ہو تے آ جاؤ۔ حضور فرماندے نے ملاقات دا مینوں بھی شوق ہے، اللہ کہندا ہے تیرے نال ملاقات دا مینوں بھی شوق ہے، لیکن دل تے یاد رکھنا ذرا حضور نے جڑا لفظ ارشاد فرمایا اوے میرے نبی نو خوشی اور غمی دے دور تے بھول جان والے آ، فرمایا اسرائیل جا میرے رب نو پوچھ کہ میرے دنیا تو چلے جان تو بعد کیا تو میری امت نو کلا تو نہیں چھوڑے گا، کیا میری امت نو تنہا چھوڑے گا؟ یا اللہ تیرا نبی پوچھ دے، اللہ کہتے جاؤ میرے نبی نو دس دیو سونیا امت تیری ہوئے تے کلا چھوڑ دینا گل بنتی نہیں، میں تیری امت نو تنہا نہیں چھوڑاں گا، رسوا نہیں کراں گا۔ حضور علیہ السلام کو لا کر اسرائیل بیٹھ گئے، فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، کہندا سونیا نوکر تے نخرے دا کوئی جوڑے، مینوں تے اللہ کیسے میرے نبی نو تکلیف نہ ہوئے، فرمایا اچھا میرے نال اتنا اچھا سلوک کرن دا رب نے حکم دیتا ہے، مینوں تکلیف ہو رہی ہے، دس میری امت دا کی کرے گا؟ اس وقت کی وجہ ٹائم ہوندا ہے جدوں سارے بھول جاندے، نہ بی بی یاد رہندی ہے، نہ بچے یاد رہندے نے، نہ غلام یاد رہندے نے، نہ تخت یاد رہندا ہے، نہ بخت یاد رہندا ہے، لیکن آمنہ دے چن نو یاد ہے تے اے گناہگار میری امت نال کیڑا سلوک کرے گا؟ خدا سونیا تواڈے سینے تے سب تو چھوٹی انگلی رکھی ہے تے تواڈی امت دے سینے تے پورا پنجا رکھا گا۔ حضور تڑپ گئے، رو کے آخر لگے اسرائیل نا 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 اے ظلم نہ کری، بلکہ اج میں محمد لالے کو سودا کر لے، کیڑا اج تو لے کے قیامت تک جتنی میری امت نو تکلیف دینی آ ساری میں محمد کے سینے تے پوری کر لے، میری امت نو کچھ نہ کمی۔ اما کہندیاں نے انج کر کے حضور نے ہاتھ چکے ہوئے سی، الحقنی بالرفیق الاعلی، اچانک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک نے پرواز کیتا، خوشبواں پھیل گئی، ہاتھ تھلے آ گئے، باہر جا کے کسی کہنے والے نے کہا لوگو مدینے والے ہو یتیم ہو گئے ہو، آقا چلے گئے، صحابہ کرام دے پیراں تلوں زمین نکل گئی، کچھ نہ سجے کی کریے۔ بلال کدی مسجد نبوی ول آوندے، کدی مصلے ول ویندے، کدی منبر ول ویندے، کدی عائشہ دی حجرے ول ویندے، کدی صحابہ دے سرے ول ویندے، تے رو کے کہندا ہے مسجد موجود ہے متولی چلا گیا ہے، منبر موجود ہے خطیب چلا گیا ہے، مصلی موجود ہے مصلی والا چلا گیا ہے، مرید موجود میں پیر چلا گیا ہے، مقتدی موجود میں امام چلا گیا ہے، سواری موجود ہے سوار چلا گیا ہے، مکان موجود ہے مکین چلا گیا ہے۔ جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات کی خبر پورے مدینے وچ پھیلی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے خبردار خبردار جن آکھیا حضور دی وفات ہو چکی ہے میں انہاں نو قتل کر کے رکھ دیاں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انج گئے نے جنہیں حضرت موسیٰ طور تے گئے سن، آقا واپس آ جان گے، حضرت ابوبکر صدیق نو پتہ چلیا دوڑتے ہوئے آئے نے، حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کے آکھیا عمر ہوش کر عمر ہوش کر، وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على آقابکم. حضرت صدیق اکبر نے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے تے رو کے اللہ نال گل کردے نے ربا میں کلا صدیق کی کراں اج عمر ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے. میں عمر ہوش کر فرمایا لوگوں جڑے اللہ دی عبادت کردے سو انہاں دا اللہ فوت نہیں ہویا, جڑے رسول دی عبادت کردے سو انہاں دا معبود اج فوت ہو چکے. اما محمد اللہ رسول. سیدنا عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی مجھے نہیں لگا جی میں آج پہلی دفعہ سنی. ہوش ٹھکانے آئے, اکھاں چوں آنسو آ گئے, یقین ہو گیا آقا. بلال جی حضور کی سواری وال ویکھیا تے حضور پاک جس ڈاچی تے سواری کردے سن وہ رو رہی اور حضور علیہ السلام نے قدم گدا رکھے ہوئے سے سواری کرتے سن. وہ دیوانہ ہویا کرتے فقیر کو کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. ڈاچی نے پٹھے کھانے چھڑ دیتے, سسک سسک کے رو رو کے نبی دی جدائی وچ اونٹنی مر گئی. اور صحابہ کہتے ہیں 2 دن سانو نہیں بھول گئے. ایک وہ دن جدو حضور مدینے وچ آئے سن ہر دیوار روشن آئی, ایک او دن جدو حضور دنیا تو گئے مدینے دی دیواراں تے اندھیرا چھا گیا. بلال کہندا ہے یار جدو مدینے وچ حضور نظر نہیں اوندے میں کی کراں, اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. آپ چلے گئے مدینہ چھڑ دیتا, کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن خواب حضور آ گیا فرمایا بلال انیاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. حضرت بلال روندے ہوئے پھر اٹھے مدینے آئے تے فجر دی اذان دا وقت قریب, مسجد داخل ہوئے تھے. صحابہ نے دیکھیا ایک نے انج کر کے بلال نو دیکھیا تے نال امی عائشہ دے حجرے والے دیکھنا شروع کر دیتا. بلال آ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آمنا دا لال بھی آ گیا ہوئے. دیر بعد نشانی آئی ہے حضور دی. بلال کلا آئے, ہاں جی کلا ہی آیا. فجر دی اذان تا ٹائم ہویا تے صحابہ قابو کر گئے بلال نو. بلال چلو آمنا دا لال نظر نہیں ہویا تے حضور دے زمانے دی ذرا سنو اذان سنا دے. بلال کہندا قدم سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ حضور مینوں نظر نہیں آ رہے میں اذان پڑھاں. جدو کسی صحابی کی نہ منی تو ایک صحابی کہتا اچھا جی میں سفارش کروانا, ہو سکتا من جائیں. دوڑتا گیا علی دا بوا کھڑکایا. سیدہ فاطمہ پوچھتیاں نے کون تیرے بابے دا غلام, کیوں آئے صبح سویرے؟ حسن و حسین جاگدے نے جی جاگدے نے. تو میں انہوں نے دس دیا تھوڑے نانا جی کی نشانی آ گئی. کون آیا جی؟ بلال آیا. یہ دونوں سزا دے دوڑتے آئے. بلال آ گیا, ہو سکتا نانا بھی آ گیا. آ کے دیکھے تھے حضرت بلال مسجد جی کھڑے. ایک سجے قابو ہو گیا کبے چاچو چلو حضور نہیں آئے, نانا جی نہیں آئے, اذان تو سنا دے. بلال آخر لگا جی کسی دی نہیں مننی پر جی تھی نہ مننا تھی تو نانا بھی نہیں سی موڑتا, میں کیویں موڑا. چلو جناب پڑھنا. بس پھر فجر دی اذان بلال نے کنا تے ہاتھ رکھ لے اپنے سٹائل دے مطابق. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز پہنچی مدینے, ستے اٹھ پے. عورتاں مرد جوان بوڑھے دوڑ پے مسجد نبوی دے اندر کہ اج او پرانے زمانے دی اذان آ گئی ہے, ہو سکتا ہے حضور کی زیارت بھی ہو جائے. جدو تکیا تے بلال اذان پڑھ رہے ہیں
ہر صحابی دی اشک بار ہو گئی، ہر عورت رو رہی ہے، ہر بچہ رو رہا ہے، حضور دا گزریا ہوا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ بلال جب پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، اگلا لفظ نہ پڑھ سکے کہ روندے روندے حضرت بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آئی تو کہنے لگے بس بھائی، پہلے یہ لفظ پڑھتا سا، سامنے حضور ممبر تے بیٹھے نظر آتے سن، اج نظر نہیں آئے تے کدے بلال دا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ وہ نبی ہے جڑا دنیا تو جی حضور دنیا چ نہیں رہا ہے، چھڑ گئے اس جھوٹی دنیا میں، تو تسی میں رہنا بولو نا یار۔ پھر اج دے جلسے سے اسی ارادہ کریے کہ اسی سونے نبی دیاں سنتاں نو زندہ کریں، بولو یار، کر دیو سارے ارادہ انشاءاللہ کہ جو کچھ ہووے اسی نبی دا دل اج تو بعد خدا دی عبادت کریں گے، رسول دی اطاعت کریں گے، کیوں بھائی ارادہ ہے سب دا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے۔ بھائی اٹھنا نہیں، دعا مانگ کی جان۔ سارے حضرات تشریف رکھو، دعا مانگو گے مرحوم واسطے، اج اسی اس واسطے منگاں گے، ہو سکتا ہے کل کوئی ساڈے واسطے بھی چار لفظ منگ دے، اور اس اجتماع ہو سکتا ہے کسی بھی ایک بندے دی دعا دی قبولیت نال سارے مجمع دا بیڑا پار ہو جائے، اور کسی ایک بندے دی دعا نال اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ مرحوم دی بخشش فرما دے، اور جتنے آدم تو لے کے آج تک مسلمان فوت ہوئے نے سب دیا قبر اللہ جنت دا باغ بنا دے۔ جو بھائی سارے حضرات میرے نال ایک ارادہ کر لو، وعدہ نہیں، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے نبی دی سنتوں نو زندہ کریں۔ سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے مرحوم واسطے درجات کی بلندی دعا فرما دو۔